یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کے پاس طاقت تو تھی مگر رحم نہیں، جس کی آنکھوں میں غرور تھا اور دل میں سختی۔ نام تھا اس کا شامیر، خوبصورت، غصیلا اور نوجوان، مگر اس کا دل سخت پتھر کی طرح تھا۔ یتیموں کے منہ سے نوالے چھین لینا، کمزوروں کا حق مار لینا، اور یہ اس کی روز کی عادت تھی۔ اس کے دادا عاجز، نرم دل، اللہ والے انسان ہر روز اسے سمجھاتے، بیٹا ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کبھی وقت بھی پلٹتا ہے، مگر شامیر کبھی سنتا نہ تھا۔ دادا کی باتیں اس کے کانوں تک آ کر لوٹ جاتی ہیں۔ پھر ایک دن شامیر راستے پر جا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک سرخ دروازہ نمودار ہوا، ایسا دروازہ جسے نہ کبھی کسی نے کھولا، نہ دیکھا، نہ سمجھا۔ اندر سب کچھ تھا، کھیت، گندم، انبار، لیکن جیسے ہی شامیر کا قدم اندر پڑا، سب کچھ مرجھانے لگا، کھیت جلنے لگے اور پتے جھڑنے لگے، اور پھر ایک سوکھا خوفناک درخت بول پڑا، شامیر، جو تم نے بیج بوئے تھے، آج ان کی فصل کاٹنے کا وقت ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ پھر اچانک وہ سائے ابھرنے لگے، کالے، خاموش، لرزتے ہوئے، وہ سائے جن پر شامیر نے ظلم کیا تھا، یتیم بچہ جسے اس کا حق چھینا، بوڑھی ماں جس کی زمین پر ہڑپ لی تھی، سب کے سائے اس کے گرد گھومنے لگے۔ چیختے ہوئے، روتے ہوئے شامیر کی سانسیں رکنے لگی، دل کانپنے لگا اور وہ زمین پر گر پڑا، رونے لگا، معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دو۔ کہ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب آنکھیں کھلی، نہ دروازہ تھا، نہ درخت، نہ کھیت، بس شامیر تھا اور وہ ایک نئی سوچ۔ جب وہ واپس گاؤں آیا، لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، یہ وہی شامیر ہے جس کے لہجے میں تکبر تھا، اب اس کی زبان پر صرف عاجزی تھی۔ شامیر نے گاؤں میں اسکول بنوائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، بیواؤں کی مدد کی، ہر ظلم کا ازالہ کیا، اور روز وہ بچوں کو اسی درخت کے نیچے بٹھاتا جسے کبھی اس نے ویران دیکھا تھا۔ اب وہ ہرا بھرا تھا، زندگی سے لبریز۔ شامیر کی آوازیں گونجتی، یاد رکھنا بچوں، دنیا میں جو کرو گے کل وہی لوٹ کر آئے گا، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ آبوں کا سفر جاری ہے مینو کے ساتھ۔